میں نے 8 مہینے بعد ہی ریڈ کالج چھوڑ دیا تھا۔ تو کیوں میں نے وہ کالج چھوڑا؟ یہ کہانی میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہوتی ہے۔ میری والدہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ کالج گریجویٹ طالب علم تھیں، اور میری ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے گود لینے کے لیے پیش کریں گی۔ میری ماں کو پتہ چلا کہ جو مجھے گود لینے والے ہیں وہ گریجویٹ نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ جاننے کے بعد میری ماں نے گود لینے کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے ایک شرط پر دستخط کیے کہ مجھے وہ کالج میں ضرور پڑھائیں گے، اور ٹھیک 17 سال بعد میں کالج گیا، اور میں نے ایسے کالج کا انتخاب کیا جو اسٹینفورڈ جتنا مہنگا تھا، اور میرے محنتی والدین کی ساری کمائی میری ٹیوشن فیس میں چلی جاتی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ جو میں فیس دے رہا ہوں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کالج میں وہ پوری رقم خرچ کر رہا تھا جو میرے خاندان نے پوری زندگی جمع کی تھی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں کالج چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنے آپ پر اعتماد کیا اور یہ فیصلہ لیا، اور میں نے اعتماد کیا کہ کالج چھوڑنے کے بعد میرے سب حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہے، پر اب جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ مجھے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ لگتا ہے۔ جس وقت میں نے کالج چھوڑا تو اس وقت میرے پاس آپشن تھا کہ میں جو مجھے کلاسز پسند نہیں ہیں وہ اٹینڈ نہ کروں۔ یہ سب بالکل بھی رومانٹک نہیں تھا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کمرہ نہیں تھا، لہٰذا میں دوستوں کے کمروں میں فرش پر سوتا تھا۔ کھانا خریدنے کے لیے میں کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں جمع کر کے بیچتا تھا، اور ہر اتوار کی رات میں شہر کے 11 کلومیٹر دور پیدل چلتا تھا تاکہ کوئی اچھا کھانا کھا سکوں۔ ہری کرشنا مندر میں کھانا کھانے جاتا تھا۔ جتنا بھی میں نے اسٹرگل کیا اس کا زیادہ تر حصہ انمول نکلا۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ریڈ کالج نے اس وقت ملک میں بہترین ٹائپنگ کی ہدایت پیش کی تھی۔ کیمپس میں ہر پوسٹر، ہر دروازے کا لیبل خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ میں کالج چھوڑ چکا تھا اور کلاسز لینے کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ٹائپوگرافی سیکھوں گا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ مجھے آگے کام آئے گا، لیکن 10 سال بعد جب ہم پہلا میکنٹوش کمپیوٹر تیار کر رہے تھے اس وقت مجھے یہ بہت زیادہ کام آیا، اور ہم نے یہ سب میکنٹوش کے لیے ڈیزائن کیا۔ یہ دنیا کا پہلا اور واحد کمپیوٹر تھا جس میں اتنی خوبصورت ٹائپنگ ممکن تھی۔ اگر یہ کورس میں کالج میں نہ کرتا تو شاید یہ چیزیں، اتنی خوبصورت ٹائپنگ میکنٹوش میں پاسبل نہ ہو پاتی۔ ونڈوز نے میکنٹوش کی کاپی کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ ان کے پاس کوئی ذاتی کمپیوٹر نہیں ہوگا۔ اگر میں کالج نہ چھوڑتا تو میں ٹائپوگرافی کا کورس نہ کر پاتا، اور میکنٹوش میں یہ ٹائپوگرافی نہیں انکلوڈ کر سکتا تھا اگر میں وہ کالج نہ چھوڑتا۔